میں یہاں پہ بلانا چاہوں گی ڈاکٹر صداقت کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. پلیز ہیو اے سیٹ. آج جو یہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں بڑا ہم نے ویسے امپورٹنٹ کنٹروورشل بہت ساری اس کے اوپر رائے ہے ڈفرینٹ لوگوں کی اور بہت سارے لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں, بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ غلط ہے, لیکن گھریلو تشدد پہ ہم نے آج بات کرنی ہے. تو ہم اگر ایک آؤٹ لائن دیں لوگوں کو کہ آگے شو میں ہم کس طرح اس ٹاپک کو لے کر چلنے والے ہیں. اچھا, سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں آج میں سب سے امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کروں گا جسے گھریلو تشدد کہتے ہیں, جو بچوں پر ہوتا ہے یا عورت پر ہوتا ہے اور کبھی کبھی مردوں پر بھی ہوتا ہے. اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے بچوں پر تشدد ہے, کیونکہ جو بچے مار کھاتے ہیں ان میں سے جو بیٹے ہوتے ہیں وہ آگے چل کے اپنی بیویوں کو مارتے ہیں, اور جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ آگے جا کے مار کھاتی ہیں. یعنی مارنا اور مار کھانا ان کے انکانشس میں ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو کہ کوئی انوکھی بات نہیں. بالکل بالکل. جیسے مار کھانا بھی انوکھی بات نہیں لگتا کیونکہ بچپن میں کافی مار کھائی ہوتی ہے. بالکل. تو اس سے یہ نظریہ سامنے آتا ہے کہ خیر ہے, مسئلہ حل ہو جائے گا, آگے چل کے ٹھیک ہو جائے گا, ایک موہوم سی امید ہوتی ہے. تو ایک تو ہم اس پہ بات کریں گے کہ کیسے گھریلو تشدد کو ختم کرنا ہے. تو پہلے بچوں پر سے ختم کریں اور مناسب طریقے سیکھیں بچوں کو منظم کرنے کے. بالکل. اور دوسری بات آگے ہم یہ بتائیں گے کہ کیسے خواتین پہچانیں کہ یہ گھریلو تشدد جو ہے دن بدن بڑھتا ہوا ان کی زندگی کو کس بری جگہ لے جائے گا, اور انہیں بر وقت کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے, اس سے بچاؤ کی کیا صورت ہے. اور پھر جو مرد تشدد کرتے ہیں ان کو یہ ایک ذہنی عارضہ ہوتا ہے, یہ ایک رسمی نہیں بلکہ پہچان کردہ بیماری ہے, اور اس میں علاج کی ضرورت ہوتی ہے, بعض اوقات ادویات کی ضرورت ہوتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ معاشرے میں ایک ایسے انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے جیسا یورپ میں یا امریکہ میں آپ دیکھتے ہیں, جو کہ لڑکیوں کو, خواتین کو جو ہے گھریلو تشدد سے تحفظ دیتا ہے. اور اس کے علاوہ قانون سازی کی جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ضرورت ہے, اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. پھر ہم این جی اوز کا اس میں کردار, میڈیا کا جو کردار ہے ہم اس پہ بات کریں گے, اور آخر کار ہم بتائیں گے کہ ایسے وائٹل بیہیویئرز کون سے ہیں, ایسی ابتدائی نشانیاں کون سی ہیں جو کہ آپ فوراً جسے کہتے ہیں سٹچ ان ٹائم کر لیں اور بچ جائیں, اور یہ ایک خالی پیلی امید نہ رکھیں کہ آنے والے وقتوں میں وہ خود ہی سدھر جائے گا. اور ایک بات کہ جو تشدد کرنے والے مرد ہیں یہ جب تشدد کرتے ہیں تو اس کے بعد مہربانیاں کرتے ہیں, اس کے بعد یہ پیار بہت کرتے ہیں, تو اس کی جو یوفورک ریکال ہوتی ہے ہم اس پہ بات کریں گے کہ جو خواتین کو مجبور کرتی ہے کہ وہ یہ اس کے ساتھ گزارا کرتے رہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ غصے والا ہے پر دل کا بہت اچھا ہے. دل کا پیار بہت کرتا ہے. کوئی غصے والا دل کا اچھا نہیں ہوتا, غصے والا بیمار ہوتا ہے, اور غصہ حرام ہے, جو بات سمجھنے کی ضرورت ہے. بالکل بالکل. اور یہ ایک ٹاکسک سا ریلیشن شپ بن جاتا ہے جس سے نکلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. پھر ہماری سوسائٹی کی کچھ اس طرح کی باتیں ہیں یا کچھ کڑیاں ہیں جس سے ہم نہیں نکل سکتے. ہم کبھی گھر جا کے گلا بھی کریں, اگر آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہاں پہ بہت زیادہ اونچا بول رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, بات بات پہ ناراض ہو رہے ہیں, گھر کا ماحول خراب ہے, جب آپ گھر جا کے اپنی اماں کو بتاتے ہیں کہ اس طرح ہماری لڑائی ان باتوں سے ہو رہی, تو کہتے ہیں چلو بیٹا مارتا تو نہیں ہے, کہ وہ بات اتنی ایکسیپٹیبل ہوگی ہے کہ ہر عورت ہی مار کھاتی ہے, تمہارا میاں اگر نہیں مارتا تو احسان کر رہا ہے. جسمانی طور پر تکلیف دینا وہ ایک الگ بات ہے, لیکن زیادہ تکلیف جو ہے ڈیمیننگ بیہیویئر سے ہوتی ہے, جس میں بیوی کے لیے توہین امیز الفاظ استعمال کرنا, اسے اسٹوپڈ, پاگل قرار دینا, اس کی شکل و صورت پہ یا اس کے موٹاپے پہ یا ان چیزوں پہ زوردار قسم کے خطرناک ریمارکس دینا جو اس کی عزت نفس کو مجروح کرنے والے ہوں, یہ سب وائلنس کے زمرے میں آتا ہے. اور خواتین کو سڑک پہ اس قسم کے تکلیف دہ صورتحال کا سامنا نہیں ہوتا بالکل جتنا کہ ان کو گھر میں ہوتا ہے. اچھا ایک بات ڈاکٹر صاحب جو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کچھ اس طرح کی باتیں جب بھی ہم شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ جو ہے یہ تھوڑی جو ہماری لوور مڈل کلاس ہے, لوور کلاس ہے, یہ اس میں ہوتا ہے, لیکن ڈومیسٹک وائلنس ایک ایسی وائلنس ہے جو بالکل اس میں ڈفرنس نہیں ہے, وہ لوور کلاس میں بھی ہے, وہ مڈل میں بھی ہے, اپر مڈل میں بھی اور اپر کلاس میں بھی ہے. اور اس میں تو کیا یہ سائیکولوجیکل جغرافیائی بھی ماحول سے فرق نہیں پڑتا, ہاں یہ پوری امریکہ دنیا میں ہے, کینیڈا میں ہے, یورپ میں ہے, پاکستان میں ہے, انڈیا میں ہے,
اور پاکستان انڈیا میں وہاں سے ذرا زیادہ ہے. تو یہ مجھے یہ بتائیے کہ اس میں مین چیز کیا ہے؟ کیا یہ عورت کا انفیریئر ہونا جو ہے اس کے اندر ایک رول پلے کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز جس پہ آپ کو پتا ہو کہ اس پہ میں اگر ہاتھ اٹھا لوں، جیسے اپنے بچوں پہ اٹھا لیتے ہیں، یا کچھ لوگ بہت غلط کرتے ہیں اپنے نوکروں چاکروں پہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ انسان ریٹیلیٹ نہیں کر سکتا، چاہے وہ طاقت کے زور پہ نہیں کر سکتا، یا چاہے وہ اس طرح کی پوزیشن میں ہے کہ وہ نہیں کر سکتا، چاہے وہ بچے ہوں. تو کیا عورت کو بھی جو انفیریئر سمجھا جاتا ہے کہ وہ کمزور ہے، اس لیے اس کے اوپر ہاتھ اٹھانا اتنا آسان ہو جاتا ہے؟ ایک تو بنیادی یہ سمجھا جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ انسان لمبے عرصے تک حیوانات کے ساتھ زندگی گزارتا رہا ہے، اور مردوں کے اندر جو ہے وہ حیوانات کے اوپر قابو پانا اور دوسروں سے اپنے آپ کو بچانا جنگل کے زمانے میں بہت ضروری تھا، اور ان کی گھٹی میں یہ چیز پڑ گئی ہے. فاتح ہونا، ان کا جو ہے بہادر سو کالڈ ہونا، اور جانوروں کا شکار کرنا، یا اس طرح کی چیزیں جو کرتے کرتے یہ ان کے جو رویے ہیں یہ تاریخی طور پر ان کے اندر گھٹی میں پڑے ہوئے ہیں. اور انسانوں میں جو جانوروں والے انسٹنکٹس ہیں وہ اس لیے موجود ہیں شاید کہ ازل سے انسان جانوروں کے ساتھ بہت رہتا تھا. آج جیسے کہ انسان صرف انسانوں کے ساتھ رہتا ہے، تو پہلے چونکہ اسے جانوروں کے ساتھ رہنا ہوتا تھا تو اس کے اندر یہ حیوانی انسٹنکٹ، شاؤٹنگ کرنا، غرانا، ہاتھا پائی کرنا، مار کٹائی کرنا، اس وقت شاید ہزاروں سال پہلے انسان کی یہ ضرورت تھی. آج تو انسان کی ضرورت صرف یہ ہے سوچ بچار کرنا، بات کو سننا. اور جو انسان ہے وہ اس حدود کے اندر رہتے ہیں، اور جو اس حدود سے بار بار گرتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، گراتے ہیں، یہ سب کچھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، غصے کے لیے بہانے ڈھونڈ کے لاتے ہیں. میں کل ہی کسی سے بات کر رہا تھا کہ جیسے شراب حرام ہے تو اسی طرح غصہ حرام ہے. بالکل. تو خاتون جو کہ مخاطب تھی تو وہ کہنے لگی کہ غصہ حرام ہے پر اس کی کوئی سزا نہیں ہے. میں نے کہا یہ ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں. جب حرام ہے کوئی چیز تو پھر وہ اتنی ہی قابل مذمت ہے جتنی کہ کوئی اور حرام چیز، جیسے شرک حرام ہے. تو یہ جو بیل آؤٹ کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو، جب ہم اپنے لیے پک اینڈ چوز کرتے ہیں معاملات کو، تو اس سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ایڈوکیٹ ہائی کورٹ فوزیہ سر نے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، ٹھیک ہوں. ٹھیک ٹھاک. اچھا، آج ہم نے کہا ہم اس پینل میں آپ دیکھیے گا سب ان لوگوں کو انکلوڈ کریں گے جن کا لوگ جو ہے سہارا لینا چاہتے ہیں، یا جن سے وہ انفارمیشن جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے ایسی فیملیز میں جہاں پر یہ ڈومیسٹک وائلنس ہوتی ہے. اور یہ مسئلہ صرف ان دو لوگوں کا نہیں ہے جو کر رہے ہیں اور جس پہ ہو رہی ہے، لیکن ہم جس طرح بریک میں بات کر رہے تھے کہ وہ ماں باپ جو یہ وٹنس کر رہے ہیں ان کا کیا رول بنتا ہے، اور پھر وہ جو بچے ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں ان کی کیا سائیکالوجی جو ڈیولپ ہوتی ہے. تو کیونکہ ہم لاء کی طرف آ رہے ہیں تو سب سے پہلے پاکستانی لاء کیا کہتا ہے ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں؟ اس میں سب سے اچھی بات یہ میں جو شیئر کرنا چاہوں اس پلیٹ فارم سے وہ یہ ہے کہ 2012 میں پہلے لاء نہیں تھا اسپیشل ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے، لیکن 2012 میں ہماری پارلیمنٹ نے ایک لاء پاس کیا ڈومیسٹک وائلنس کے اگینسٹ کہ ڈومیسٹک وائلنس یعنی اوفینس. پہلے اس کو اوفینس نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن اب لاء نے بالکل ڈکلیئر کر دیا ہے کلیئر کہ یہ ایک جرم ہے اور اس کو کرنے کی سزا ہوگی، پنشمنٹ ہے باقاعدہ اس لاء کے اندر کہ اگر کوئی وائلیٹ کرتا ہے یا کوئی اس طرح کا جرم کرتا ہے اپنے گھر کے اندر اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ، اس میں انہوں نے تمام پرسنز کے ساتھ، وہ تمام لوگ جو اس گھر کے اندر رہتے ہیں، بیگم کے ساتھ بھی، بیگم کے ساتھ بھی، بالکل بیگم کے ساتھ بھی، مطلب وہ اس گھر کا حصہ ہے. گھر کی چار دیواری کے اندر کسی بھی طرح کا اگر کوئی وائلنس ہوگا تو وہ جرم ہے قانون کی نظر میں، اس کا باقاعدہ لاء ہے. اس کے بارے میں ابھی تک لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے. تو یہاں چونکہ ہم آج اس پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہیں تو لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے، ہر خاتون کو، بچے کو اور مرد کو بھی، کہ اس پہ لاء بنا ہوا ہے اور وہ لاء لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے ہے. اگر آپ دیکھیں کہیں پہ بھی کسی بھی ایریا کے اندر تو اس کے لیے باقاعدہ کورٹس بھی ہیں، اس کے لیے باقاعدہ ایک ریزولوشن میکنزم بھی بنایا گیا، اس کے اندر کمیٹیاں بھی بنائی گئی ہیں کہ آپ اگر کورٹ میں نہیں جانا چاہ رہے تو آپ اس کمیٹی کے پاس چلے جائیں ریڈریسل کے لیے، اور کمیٹی کی بھی پاور وہی ہے جو کورٹ کی پاور ہے. اچھا، زبردست. اچھا مجھے یہ بتائیے سب سے پہلے، یہ اس پہ میں آؤں گی کہ لوگ کیوں کورٹ میں نہیں جاتے، اور بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ 2012 کتنے سال پہلے کی بات ہے، اور میں تو کہوں گی بہت لیٹ یہ جو ہے لاء بنایا گیا، لیکن بنایا گیا، سو دیٹس اے گڈ تھنگ.
وائلنس کسے کہیں گے ہم؟ جس طرح بھی ہم نے بات کی کہ چار دیواری کے اندر جو بھی تو کیا ایک تھپڑ بھی وائلنس کنسیڈر ہوگا، یا اس کے لیے کوئی جسم پہ نشان ہونا یا وہ پروو کرنا وہ ایک الگ چیز ہے؟ نہیں، وائلنس جو اس لاء کے اندر کلیئرلی ڈیفائن ہے، جو کہ آج سے پہلے تک ڈیفائن نہیں تھا، کہ وائلنس تھپڑ مارنے کو تو وائلنس سمجھا ہی نہیں جاتا نا. کہ اگر ایک بندہ آپ کو 10 تھپڑ مار رہا ہے تو وہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، گھر کی چار دیواری میں ہے، میاں بیوی کا معاملہ ہے، یا فرض کریں بہن بھائی کا معاملہ ہے، یا پیرنٹس اگر بچے کو مار رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ وائلنس نہیں ہے. لیکن اس لاء میں بہت اچھے طریقے سے ڈیفائن کیا گیا ہر وہ کام یا ہر وہ چیز جس سے آپ ہرٹ ہو رہے ہیں وہ وائلنس ہے. اس میں مائنر سی بات بھی کی، ایون دین کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ تھریٹ کرتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا تو یہ بھی وائلنس میں آتا ہے. اس کو ایموشنل وائلنس، اس کو ایموشنل وائلنس کہا گیا. اس میں پوری ٹائپس اس کے اندر بہت ڈیٹیل سے ڈسکرائب کی گئی ہیں، جس میں ایموشنل وائلنس ہے، فزیکل وائلنس ہے، سیکشول وائلنس ہے، اور اس کے علاوہ فائنینشیل وائلنس جس کو کوئی کنسیڈر ہی نہیں کرتا. فائنینشیل وائلنس کے خرچہ روک لیا جائے. جی بالکل، کسی خاتون کو اس کا خرچہ نہ دینا، اور خرچہ نہ، جب وہ خرچہ کلیم کرے تو اس بنا پر اس کو مارنا، یہ بھی وائلنس ہے. اور اس کی بھی باقاعدہ پنشمنٹ ہے اس لاء کے اندر. ہراسمنٹ بھی وائلنس کے اندر آتی ہے کہ آپ کسی بھی خاتون کو تھریٹ کر رہے ہیں، اس کو جان بوجھ کر ڈرا دھمکا رہے ہیں، اور اس کو کسی ایسا کام کرنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں جو وہ نہیں کرنا چاہتی، تو یہ بھی وائلنس کے اندر آتا ہے. وائلنس ہی ہوتی ہے. تو یہ طلاق کی دھمکیاں دینا، میکے بھیج دینے کی دھمکی دینا کہ وہ اگر ذرا سا بھی کچھ کہتی ہے. اور یہاں پہ میں ایک بات کلیئر کر دوں، کیونکہ لوگ جو ہے نا، کیونکہ عادت نہیں ہے، میں اس کہوں گی کہ قصوروار نہیں ٹھہراؤں گی، لیکن میں کہوں گی ہمیں عادت نہیں ہے، ہمیں نا وہ سول سوسائٹی کی طرح رہنے کی کیونکہ عادت نہیں. ہم یہ تھپڑ شپڑ کھاتے بھی رہے ہیں، کھلاتے بھی رہے ہیں. تو جب ہمیں کوئی آ کے بتاتا ہے کہ اگر عورت خرچہ مانگے اور اس کو نہ دیا جائے خرچہ تو وہ کورٹ میں جا سکتی ہے، تو ہمارا پہلا ریاکشن ہوتا ہے چل لو جی، یہ تو عورت کا تو مطلب کام ہی یہی ہے، وہ تو خرچے ہی مانگتی رہے گی، تو میں کورٹ میں چلا، میں جیل بیٹھا رہوں. تو یہاں پر ایک بہت ریزنیبل بات کی جا رہی ہے کہ جب بھی ایک آربیٹریشن کمیٹی کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ اگر آپ نہیں جا رہے ہیں کورٹ میں، جو آپ کے جنہیں پہلے پنچایت یا کچھ کہا جاتا ہے، ان کا بھی یہی کام ہوتا ہے کہ وہ کیس فیکٹس کو ایک ریزنیبل طور پہ ہی دیکھتی ہے. تو اگر وہ گھر میں جانا بھی ضروری نہیں ہے، آپ پولیس اسٹیشن جا کے جب کمپلین کرتے ہیں تو یہ جو پہلی مدد کی سیڑھی ہے وہ تو پولیس اسٹیشن ہے. اور پاکستان میں اب آپ 15 پہ اگر کال کرتے ہیں، پولیس گھر آ جاتی ہے اور آپ بتاتے ہیں کہ آپ کو تشدد کا سامنا ہے، تو پولیس اس کا سیریسلی نوٹس لیتی ہے. زیادہ تر خواتین خود ہمت نہیں کرتی کیونکہ ان کے ارد گرد سپورٹ سسٹم ایسا نہیں ہوتا نا. اور لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں پولیس کو بلا لیا. تو اس کا فکر تو اس بندے کو ہونا چاہیے جو تشدد کر رہا ہے. یعنی اگر یہ ریگولر ہونے لگے تو مرد محتاط ہو جائیں گے. جیسے یو کے معاشرے میں مرد بہت محتاط ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ یہ پولیس کو بلایا جا سکتا ہے اور اس کے بعد بہت مسائل ہوں گے. اس مرد کے لیے سروائیو کرنا اس معاشرے میں مشکل ہو جائے گا. تو یہ معاشرے کا بھی کافی قصور ہے کہ اپنی ماں ساتھ نہیں دیتی، اپنی بہنیں، اپنی ساس آپ کو روک لیتی ہیں کہ بیٹا طلاق ہو جائے گی. ہمسائے ساتھ نہیں دیتے. افریقہ کے ایک ملک صومالیہ میں تشدد، جو گھریلو تشدد ہے، اس کو اس طرح ختم کیا گیا کہ جس گھر سے بھی چیخو پکار کی آواز آتی ہے تو اہل محلہ برتن لے کے گلی میں بجانے لگتے ہیں زور سے، اس گھر کے ارد گرد کھڑے ہو کے. تو جب وہ برتن بجاتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ وہ گھر ہے بد نصیب جس میں وائلنس ہو رہا ہے. اور اس چیز کو وہاں بڑا پھر سٹگمیٹک سمجھا جاتا ہے. جب ایک گھر کے باہر ایسا کچھ واقعہ ہوتا ہے تو دوسرے لوگ محتاط ہو جاتے ہیں. اس پہ میں ایک اور بات شیئر کروں کہ ہمارے ملک میں سب سے زیادہ جو ولنریبل سیگمنٹ ہے وہ ہماری آج عورت ہے یہاں کی پاکستان کی. لیکن جو بھی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے اس تشدد کے خلاف کبھی بھی کمپلین کر، میں بینگ اے لائر بات کروں تو سب سے زیادہ جو اس کو ریسٹرکٹ کیا جاتا ہے نا وہ پولیس ڈپارٹمنٹ کرتا ہے. وہ کبھی بھی اس کی ایف آئی آر کو درج کرنے سے کے لیے راضی ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ آخر کیوں؟ ایک وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں یہ وائلنس نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی آپ کے ڈومیسٹک ایشوز ہیں، آپ کا میاں بیوی کا جھگڑا ہے تو یہ آپ کے گھر کا معاملہ ہے، ہم اس کے اوپر ایف آئی آر نہیں دے سکتے. یہاں پہ پولیس کو بھی سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. ایک اوفینس کمٹ ہو رہا ہے کہ پولیس کا رائٹ نہیں ہے کہ وہ ڈیفائن کرے. بالکل پولیس نہیں کرتی. اس خاتون کو اتنا ذلیل کیا جاتا ہے کہ اگر 10 میں سے 2 خواتین گھر سے باہر نکلتی ہیں صرف اس تشدد کے اگینسٹ کہ ہم جا کے اس کے خلاف کمپلینٹ لانچ کرواتے ہیں تو اس کو تو سنوائی نہیں ہوتی. اس کی پولیس اس کی مت سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. وہ آتی ہے پھر کورٹ کے اندر، وہ کہتی ہے جی میں 22 سے موو کرتی ہوں. 22 سے موو کرنے سے پہلے تک اس کو کن مراحل سے گزرنا پڑا.
وہ وائلنس جو اس کے گھر میں ہوا تھا اس کے ساتھ، اس سے زیادہ وائلنس تو معاشرے نے اس کے ساتھ معاشرے نے، کیا بالکل اور صحیح ہمارے کہا۔ ڈپارٹمنٹس نے اس کے ساتھ کیا۔ پولیس سینسٹائز ہی نہیں ہے، پولیس کہتی ہے بی بی میں بہت زیادہ وائلنس، وہ اس کو سمجھتی ہے کہ اگر کسی خاتون کے جسم پر کٹ لگے ہوئے ہیں، اس کا ناک کاٹ دیا ہے، اس کی انگلی کاٹ دی ہے، اس کو کہیں ضربیں آئی ہوئی ہیں، تو وہ یہ کہتی ہیں کہ ہاں جی اس کی ایم ایل سی بنتی ہے، آپ اس پہ ایف آئی آر کا ہم کر دیتے ہیں۔ اگر کسی خاتون کو مارا گیا ہے، اس کے جسم پہ نشان واضح نہیں ہے، نیل کے نشان ہیں، وہ تو اس کو کچھ سمجھتی نہیں ہے پولیس۔ لیکن جو ابھی لا بنا ہے ڈومیسٹک وائلنس پریونشن اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2012، اس میں ایک اچھی چیز جو کی ہے وہ یہ ہے کہ پولیس کو اس سے نکال دیا ہے اب کہ اب آپ ڈائریکٹ کورٹ میں جا سکتے ہیں، اور کورٹ میں جا کے صرف ایک اپلیکیشن فائل کریں گے، ود ان 7 days کورٹ جو ایک پارٹی ہے کہ اس کو بلائے گی اور شو کاز کرے گی کہ آپ کورٹ کے اندر پیش ہوں، اور کورٹ پوچھے گی اس سے کہ آپ نے یہ کمٹ کیا ہے، اور اگر یہ چیز پروو ہوتی ہے تو کورٹ فوراً پینالائز کرے گی اس شخص کو۔ یہ چیزیں اب اچھی ہیں، لیکن اس لا کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک تو پتہ نہیں، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پروف کیسے کیا جائے۔ جیسے پہلے ڈومیسٹک وائلنس میں ایک 12 گھنٹے کی وہ تھی، لمٹ تھی کہ اگر آپ کے ساتھ، ایک تو پہلے آپ کی ڈومیسٹک وائلنس ایسی ہونی چاہیے تھی کہ آپ نیل نول آپ کو جو ہے وہ سب کچھ دکھانا پڑے، کٹس ہو یا کچھ ہو۔ تو زیادہ تر ڈومیسٹک وائلنس جو ہوتی ہے، جو روزمرہ میں ہو رہی ہے، جس میں آپ کو تھپڑ مارا جا رہا ہے یا آپ کے بال کھینچے جا رہے ہیں، آپ کو جو مینٹلی ابیوز کیا جا رہا ہے، اس کے تو کوئی نشان نہیں ہوتے۔ وہ نشان تو آپ کے ذہن پہ پڑ گئے ہیں نا ہمیشہ کے لیے، تو وہ تو پروو ہی نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا یہ کرائیٹیریا تھا کہ 12 گھنٹے کے اندر اندر عورت جو ہے وہ آئے اور وہ نشان دکھائے اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا جائے، تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہوتا۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ 12 گھنٹے، تو وہ بھی کیا ہٹا دی گئی ہے؟ وہ ہٹا دی گئی ہے، اس میں ایک سائیکالوجسٹ کو انوالو کیا گیا جو اس عورت کے ساتھ بیٹھ کے سیشن کرے گا، جس میں یہ چیز ڈکلیئر ہو جائے گی کہ اس کے ساتھ وائلنس ہوا ہے۔ پہلے چونکہ وائلنس کو میئر کرنے کا کوئی بھی ایسا پیمانہ نہیں ہے جس کو ہم کہیں گے اس کو بٹھایا سامنے، فرض کریں اس کے ساتھ اگر اس کو ایموشنل وائلنس کا سامنا کرنا پڑا ہے تو ہاؤ کین یو میئر؟ بالکل آپ کیسے میئر کریں گے اس خاتون کو آپ نے کس طریقے سے ٹارچر کیا اور کس طرح کے الفاظ اس کے لیے استعمال کیے ہیں؟ ایک خاتون کی کریکٹر اسیسینیشن کر دی گئی ہے، اس کا کردار کو داغدار کر دیا گیا ہے، معاشرے کے اندر بھی، فیملی کے اندر بھی۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ جی کورٹ کیسے میئر کرے گی؟ تو اس چیز کو دیکھنے کے لیے پھر یہ کیا کہ آپ ایک سائیکالوجسٹ انوالو کریں ساتھ، خواتین سائیکالوجسٹ ہیں، بالکل نو آفینس سر، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو ریگولر طریقہ ہے انکور کرنے کا ایسے کیسز کا، وہ یہ ہے کہ کسی بھی ہسپتال کی ایمرجنسی میں جو خواتین آتی ہیں کسی بھی وجہ سے، اس میں سے 35% وجوہات خامند سے متعلقہ ہوتی ہیں جو خواتین کو ایمرجنسی میں آنا پڑتا ہے، اور وہاں سائیکالوجسٹ جب ہسٹری لیتا ہے تو خواتین بتا بھی دیتی ہیں، اگرچہ وہ پولیس کے فورم پہ نہیں بتانا چاہیں گی، لیکن سائیکالوجسٹ کو بتائیں گی تو وہ انڈر رول اس بات پہ اسے، یعنی اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کو رپورٹ کرے وائلنس کو، کیونکہ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وائلنس ہوا، خاتون ایمرجنسی میں آئی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی اور اس نے بتایا ہی نہیں اس دوران کسی فورم پہ کہ میرے ساتھ تشدد ہوا تھا، میں سیڑھیوں میں گر گئی تھی۔ اور اگر کوئی پور خاتون ہے جو گھروں میں کام کاج کرتی ہے تو اس کو تو نیل جو ہے اس کے سارے دیکھے جا سکتے ہیں، جس گھر میں وہ کام کرتی ہے وہ گھر والے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس گھر کی مالکہ جب اس کو مار پٹتی ہے تو وہ اینک لگا کے اپنے، کیونکہ عورت کا تشدد، عورت کے اوپر جو تشدد ہے وہ آنکھوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سر۔ میں ایک کال لوں گی پھر سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو، ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، جی جی ہیلو، السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ وعلیکم السلام، میں راولپنڈی سے ماہم بات کر رہی ہوں۔ جی جی ماہم، آپ ایسا کریں اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیجیے، مجھ سے فون پہ بات کریں۔ بالکل بند کی ہوئی ہے۔ تو میں یہ بات کرنا چاہوں گی گھریلو تشدد کی کہ جب بچیاں شادیوں کے جاتی ہیں اپنے سسرال تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھی آپ نے ہر حالت میں وہیں رہنا ہے، کوئی آپ کی ساس، کوئی نان یا آپ کے ہسبینڈ کچھ بھی کہیں، آپ نے بس وہیں رہنا ہے۔ یہ میں آپ کو 99% لوگوں کی بات بتا رہی ہوں۔ ہاں کہتے ہیں آپ کا جنازہ آ جائے واپس طلاق لے کے نہ آنا۔ اور یہ گھریلو تشدد کی جب بات آتی ہے تو بچیوں کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے وہیں رہنا ہے، آپ نے واپس نہیں آنا۔ بالکل، اور بچیاں ہر چیز برداشت کرتی ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں طلاق ایک ایسا داغ ہے جو بچیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، ایسا ہی ہے۔ تو سب سے بڑی بات تو گھریلو تشدد کی یہی ہے کہ بچوں کے ذہن میں بس یہ بات بیٹھ گئی کہ اللہ نہ کرے کوئی بات ہو جائے گی، ہم ماں باپ کے گھر واپس آئیں گے تو ہمیں کون دیکھے گا، بس وہ اس ڈر کے مارے ساری زندگی وہ جیسے مرضی حالات ہو وہ وہاں مر جاتی ہے مگر وہ واپس نہیں آتی۔ یہ میں ذاتی تجربہ آپ کو بتا رہی ہوں۔
بالکل ایسا ہی ہے. آپ مجھے لیکن یہ بتائیں کہ اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اگر صرف لڑکی کی ماں اور باپ ہی یہ کہہ دیں کہ بیٹا یہ تمہارا گھر ہے اور تمہیں ہمیں بہت پیار سے تمہیں بیاہ کے وہاں بھیج رہے ہیں اور تمہیں اتنی ہی قدر سے رکھنا ہے، تو اگر تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تو تم کبھی بھی گھر آ مگر یہ سکتی ہو. بات ہے نا کہ وہ جی 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 فرمائیے. کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ملکیت ہے، ہم ان سے جو مرضی کام کروائیں، جو مرضی کریں، یہ گھر واپس لے جائے گی. ان کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے نا. وہ اس بچے کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے. آپ کو اپنے معاشرے کی میں بات بتا رہی ہوں، بہو کی دنیا میں کوئی عزت نہیں ہے، خاص طور پر ہمارے پاکستان میں. دیکھیے سب سے پہلے تو عزت نفس والی لڑکیوں کو اپنے والدین سے بات کرنی چاہیے. شادی کے موقع پہ اگر والدین یہ کہیں کہ تمہارا اب جنازہ ہی وہاں سے اٹھنا چاہیے تو انہیں واضح بات کرنی چاہیے کہ وہ اپنا جنازہ اٹھوانے کے لیے بالکل بھی راضی نہیں ہے. اور وہ اگر عزت کی زندگی آگے ملے گی تو ٹھیک، ورنہ وہ واپس اپنے والدین کی طرف پلٹ کر آئے گی اور ان کے ساتھ رپورٹ کرے گی. نہیں ایک اور مسئلہ بھی تو ہے نا، جو خاتون اپنے شادی کے موقع پہ ذرا سا بول بھی لے تو اس کو تم فوراً کہتے تھے اتنی باتونی، تو پھر اور ایسے بات کر دی اپنے اس آپ نے. میں اتنے گن پیدا کرنے چاہیے کہ آپ کو پھر جو نکاح کی شرائط ہیں وہ اپنی مرضی کی طے کرنے کا موقع ملے. جب آپ اپنی گرومنگ کرتے ہیں، اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بہتر بناتے ہیں تو پھر آپ کو موقع ملتا ہے چوز کرنے کا، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا آپ کو موقع ملتا ہے. اگر آپ شادی سے پہلے اپنے اندر صفات پیدا کریں، کمیونیکیشن کی صفات، کمانے کی صفات، معاشرے میں سوشل کیپٹل آپ کا ہو، اور یہ جو حربہ ہوتا ہے خاوند کا کہ تم ماں باپ سے بھی نہیں مل سکتی، تم سہیلیوں سے بھی نہیں مل سکتی، اور تمہیں کمانا بھی بالکل نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں کوئی اخراجات بھی نہیں ہونے چاہیے، اور تم گاڑی بھی نہیں چلا سکتی، اور تمہارا کسی سے ٹیلی فون پہ بھی رابطہ نہیں ہونا چاہیے، تم نے یہ کیوں کیا، تم نے وہ کیوں کیا. تو یہ ساری نشانیاں ہوتی ہیں کہ پہلے اس کو ہم آئسولیٹ کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کو ہم تنگ کریں ڈاکٹر صاحب میں آپ کی گے، اور ساری یہ باتوں سب کچھ سے محبت کے نام پہ ہوتا ہے. نہیں میں ان ساری باتوں سے اگری کرتی ہوں، لیکن میں آئی تھنک فوزیہ بہتر سمجھیں کیونکہ میں بھی وکیل ہوں اور میں نے بہت سارے ایسی جو ہے نا اپلیکیشن جس میں ڈومیسٹک وائلنس تھی اور اس کے اگینسٹ فورن جو کانجوگل رائٹس کا کلیم ہوتا ہے، اور کورٹ ہو چاہے پولیس ہو چاہے جتنے بھی لوگ ہوں، میں اگین کہوں گی میں قصوروار نہیں ٹھہرا رہی، لیکن کیونکہ ہمیں ایک سول سوسائٹی میں رہنے کی بہت عرصے سے عادت نہیں ہے تو وہ ان نیچرلی، اور خواتین بھی، مرد نہیں، خواتین وکیل بھی انکلائنڈ ہوتے ہیں کورٹس جو ہے نا وہ کافی مدد کر رہے ہیں. نہیں میری بات پوری سنیں، مدد ضرور کریں گے وہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا چاہے نکاح نامہ جو اپنی شرائط کی بات کی، وہ شرائط آپ کا کہیں ساتھ نہیں دے سکتی. آپ اس کے اندر لکھوا لیں کہ مجھ سے اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کرے گا، وہ شادی پھر بھی ویلڈ ہے، اس کو سزا ضرور ہو جائے گی، 6 ماہ شاید وہ اس کو سزا ضرور ہوگی، ٹھیک ہے. وہ بھی اگر وہ لڑکی چلی جائے کہ اس نے مجھ سے اجازت نہیں لی، اس کو جانا پڑے گا کہ اس نے مجھ سے اجازت نہیں لی، پھر وہ تفتیش ہوگی. لا سب ہے، دیکھیں اگر آپ کمپلین نہیں کرتے تو ریمیڈی نہیں ملے گی. سب سے پہلی بات ہے کہ جو پاکستان میں فیملی کورٹس ہیں، نہیں میں کمپلین تو کر دوں لیکن میں اس سوتن کا کیا کروں جو وہ لے آیا گھر، وہ تو شادی ویلڈ ہو گئی. میں اس میں ایڈ کروں یہ چیز کہ ہمارے ہاں سارا جو چیزیں انوالو ہے اس کے اندر وہ پاور کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں. بالکل یہ ایک بات ہم نہیں اگنور کر سکتے. پاور جو ہے وہ مرد کے پاس ہے، اور مرد ایک عورت کو تھپڑ مارنے میں اپنی شان سمجھتا ہے، کیونکہ عورت کمزور ہے، ناتواں ہے، وہ اس کے تھپڑ کا جواب تھپڑ سے نہیں دے سکتی. یہ فیکٹ ہے، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور یہ فیکٹر انوالو ہے سوسائٹی میں. آپ گھروں کے لیول پہ دیکھیں، باپ ہے، بھائی ہے، اس کا رویہ بھی پاور والا ہوتا ہے، چونکہ وہ اقتدار میں ہے. ایک لڑکی اگر کماتی بھی ہے تو وہ پاور میں پھر بھی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یہ ہمارے معاشرتی رویے ہیں، ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ہم اس کو ایکسیپٹ کیے بغیر آگے نہیں چل سکتے. رویے بدلنے کی ضرورت ہے. ہم پاور کے چکر سے نکل جائیں، ہم اپنی ڈومیننسی کو چھوڑ دیں، ہم یہ اگلے کو انسان سمجھنا شروع کر دیں. ہمارے اندر فقدان صرف انسان سمجھنے کا ہے. ہم عورت کو ایز اے ہیومن ٹریٹ ہی نہیں کر رہے، ہم اس کو انسان سمجھتے ہی نہیں ہیں. اس میں ان ساسوں کا بھی قصور ہے. وہ ساس جو بیٹھ کے اپنے بیٹے کو کہتی ہے تمہاری بیوی آج تمہارے سامنے یہ بول گئی، ایک چپیڑ لگانی چاہیے تھی، تم بھی عورت ہو. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ اس کی بنیاد جو ہے نکاح کے موقع پہ رکھ دی جاتی ہے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ بعوض اتنے حق مہر کے تمہارے نکاح میں دی جاتی ہے، جبکہ ہونا چاہیے کہ اس لڑکی کی شادی اس لڑکے سے ہو رہی ہے اور حق مہر اتنا مقرر کیا گیا.
بالکل۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائے جس سے کونوٹیشن غلامی کی ملتی ہے۔ بالکل، بہت سارے لوگوں نے کہا کہ اسلام میں عورت کے اوپر تشدد کی اجازت ہے، تو کیا یہ بات سچ ہے، غلط ہے، کیا ہے؟ آج سے 1-2 صدیاں پہلے شاید اتنا آسان نہیں تھا دینی معلومات کما حقوق حاصل کرنا جتنا آج بہت آسان ہو چکا ہے۔ ہماری اردو میں، انگلش میں، ہر ایک زبان میں تقریباً تراجم موجود ہیں، مطلب ٹرانسلیشنز ہیں احادیث کی، قرآن مجید کی۔ پوری شریعت کا جامع مطالعہ آپ کر لیں، کم ٹو یور کوسچن، کہ کہیں بھی تشدد، بیوی کی بات کرتے ہیں، کسی پر بھی تشدد کی اجازت نہیں، حتیٰ کہ جانوروں پر بھی۔ آپ نے لفظ تشدد چونکہ استعمال کیا تو یہ میں اس کو رسپونڈ کر رہا ہوں، ادروائز باقی چیزیں جو مطلب ہے ہم آہستہ آہستہ اس پہ آئیں گے نا، کیس ٹو کیس کی بھی ہم بات کرتے ہیں، پہلے ذرا ہم ایک جنرل بات میں جو یہ کی گزارش کر جاتی ہے۔ دوں نا کہ تشدد لفظ شریعت میں ہے ہی نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک۔ اسلام جو ہے وہ سین لام میم، یہ اس کا روٹ ورڈ اور مادہ ہے، جس کا مطلب امن ہے، سلامتی ہے، پیس ہے، مطلب محبت ہے۔ ایمان بھی اسی طریقے سے امن سے ہے، الف میم نون، وہ پیس سے، یعنی اسلام اور ایمان کا کوئی تعلق کبھی نہ رہا ہے، نہ کوئی دھکے سے بنا لے تو وہ ایک تقریر، ایک مجلس کی حد تک اس کی مرضی ہے، وہ اس انوائرمنٹ پہ وہ غالب ہو تو وہ وہاں ایک بات کو منوا لے لوگوں سے، دوسری بات ہے۔ لیکن جو اسلامک ٹیچنگز ہیں، جو مطلب ہمارے پاس جو ورثہ ہے ہمارا اسلام کا، نبی علیہ السلام سے لے کر اب تک تسلسل کے ساتھ نسلاً بعد نسلاً چلا آ رہا ہے، اس میں تشدد کی کہیں بھی اجازت نہیں۔ کالر ہے جو ہمارے ساتھ، ایک کالر ہے۔ السلام علیکم۔ جی ہلو۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہلو۔ جی جی فرمائیے، ہمیں آواز آ رہی ہے۔ جی میری گزارش یہ ہے کہ میری ہے بھانجی، میری بھانجی پڑھی لکھی ہے، ایجوکیٹڈ ہے، میں پنڈی سے بول رہی ہوں۔ جی جی۔ ایجوکیٹڈ ہے، گولڈ میڈلسٹ ہے، میری بہن نے اس کی شادی کر دی۔ لڑکا ایجوکیٹڈ ہے، پڑھا لکھا ہوا ہے، وہ وائس پریزیڈنٹ ہے لڑکا بھی۔ اچھا۔ تو اتنا ظلم کرتا میری اس بھانجی کے اوپر، اتنے ظلم کرتا، مار مار کے نیل کے نشان ڈالنے، شیشے کے گلاس توڑ دینے، اس کے اوپر ڈریسنگ ٹیبل اٹھا مارنی، اس کو کمرے میں باندھ کر کے تالے لگا کے چلے جانا، ماں اور بہن کی سازش کے ساتھ۔ جب ہمیں پتہ چلا تو میری بہن نے 115 والوں کو فون کیا کہ بھئی میری بچی کے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے، پلیز ہماری مدد کریں، ہیلپ کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے، آپ تھانے میں جائیں، وہاں جا کے رپورٹ لکھوائیں، جب رپورٹ لکھوائیں گے تو پھر ہم آپ کے گھر جا سکتے ہیں، بچی کو چھڑوا سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ ایک شریف گھرانے کی عورت جو ہوتی ہے نا، وہ تھانے جانے سے بہت ڈرتی ہے، کتراتی ہے، تو میں تھانے کیسے جاؤں؟ پھر بھی اس نے رسک لے لیا، وہ تھانے گئی، تھانے سے وہ پولیس کو ساتھ لے کے گئی، اندر گئے، بچی کو ہم واپس، مطلب میری بہن واپس لے کے آئے، گھر لے کے آئے۔ جو طلاق کا رائٹ تھا وہ میری بھانجی کو لکھا ہوا تھا۔ 3 سال اس نے ویٹ کیا کہ بھئی وہ لینے آئے، پھر بھی لینے آئے، وہ نہیں لینے آئے۔ جہیز سارا ان کے پاس ہے، زیور سارا ان کے پاس ہے، نان و رف کا سارا کچھ ان کے پاس ہے، پلاٹ لکھا ہوا تھا میری بچی کا، بھانجی کا، وہ سارا اس کے پاس ہے۔ پھر اس نے، میری بہن نے کیس کیا، اب 5 سال ہو گئے ہیں کیس کے، ہمیں کہیں سے انصاف نہیں مل رہا۔ جو وکیل کرتی ہے میری بہن، وہ اسی وکیل کو خرید لیتا ہے، تو ہم کدھر جائیں، کہاں جائیں، کس سے انصاف مانگے؟ آپ پھر مجھے اتنا بتا دیں۔ جوان میری بھانجی ہے، اس کی زندگی تباہ ہو رہی ہے، اور وہ بیٹھی ہے، وہ مرد شادی بھی کر چکا ہے، اس کا بچہ بھی ہو چکا ہے، کیا کہاں جائے، کس سے انصاف مانگے؟ اس لڑکے کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ 3 وکیل ہم تبدیل کر چکے ہیں، آپ بتائیں ہمیں اس کا کیا حال ہے؟ میں کیا، بلکہ آپ کو یہ وکیل صاحبہ ہی بتائیں گی کہ اس کا کیا حل ہے۔ یہ دیکھیں، بالکل جو اس کالر نے بات کی ہے، اس کی کالر کی بات ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں ایسا ہو رہا ہے کہ لائرز کو خرید لیا جاتا ہے کچھ پیسوں کے عوض، اور یہ پروفیشنل مس کنڈکٹ کہیں گے ہم اس کو لیگل لینگویج میں، کہ آپ اپنے پروفیشن سے انصاف نہیں کر رہے۔ ایک وکٹم آپ کے پاس اگر اپنے انصاف کے لیے آ رہا ہے اور آپ اس کے کیس کو کمپلیٹ نہیں کر پا رہے، نہ اس کو انصاف دلوا رہے ہیں، بلکہ اس کی لیٹیگیشن کو لمبا بھی کرتے جا رہے ہیں اور خراب بھی کرتے جا رہے ہیں، اور وہ دھکے بھی کھا رہا ہے عدالتوں کے۔ تھوڑا سا اس میں یہ ہے کہ ہمارا جو لا ہے نا، پہلے انگلش میں تھا، آسانی سے سمجھ نہیں آتا تھا، اب اردو میں اس کے تراجم ہو چکے ہیں اور مارکیٹ میں بکس اویلیبل ہیں۔ اب اگر انہوں نے چونکہ 5 سال اس چیز کو سفر کیا اور ابھی پتہ نہیں کتنا مزید انہوں نے سفر کرنا ہے، تو یہ خود بھی اس چیز کا مطالعہ کر سکتی ہیں، اپنے کیس کو خود پلیڈ کر سکتی ہیں عدالت کے اندر جا کے۔ عدالت میں ایسی کوئی وہ پابندی نہیں ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، آپ کیوں سفر ہو رہے ہیں،
آپ کورٹ میں خود اپنے فیکٹس اینڈ فگرز بتائیں کہ جی میرے ساتھ یہ ہوا، یہ فیکٹس تھے اور یہ لا اپلیکیبل ہے، تو مجھے انڈر دا لا مجھے اس پہ آپ انصاف دیں. اس میں ہمارے پورے پاکستان کے اندر کسی بھی کورٹ میں کوئی بھی پرسن اگر ان پرسن پیش ہونا چاہتا ہے، ایون دین کہ ہائی کورٹ میں بھی کورٹ اس کو الاؤ کرتی ہے. اگر خود اپنا کیس پلیڈ کر سکتے ہیں. اور اس میں کوئی اتنی لیگیلٹیز نہیں ہے. میں یہ بات کمپلیٹ کر دوں، اس میں کوئی اتنی لیگیلٹی نہیں ہے کہ اگر آپ اس بات سے ڈر جائیں کہ ہمیں وہ وکلا والی زبان نہیں آتی یا ہمیں وکلا والی وہ نہیں، اتنی اسسٹنٹ آپ کو کوئی کلرک بھی کر دے گا کہ آپ کے اوپر جو ہے یہ والا کیس ہے یا یہ والی چیز جو ہے، اور اس کو آپ کو آپ نے صرف کورٹ میں جا کے اپنے جتنے بھی فیکٹس ہیں وہ پیش کرنے ہوتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر اتنا صاف ستھرا کیس ہو کہ جس کے اندر وائلنس بھی ہوئی ہے، پھر اگر طلاق دی ہے اس نے تو اس کو وہ حق مہر وہ ساری چیزیں بھی جو ہے آپ کو دینی ہوں گی. تو یہ ساری چیزیں، اور جس بھی چیز میں وائلنس ہوئی ہو اس میں جو خلا کے یا وہ جو یونیلیٹرل طلاق ہوتی ہے اس کے بھی چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، جو شرائط ہوتی ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں. ہماری کورٹ کو بھی یہاں پہ تھوڑا سا ہماری کورٹس کو بھی تھوڑا سا سینسٹائز ہونے کی ضرورت ہے کہ فیملی کے کیسز جتنے بھی کیسز ہیں نا، وہ ڈائریکشن ہے سپریم کورٹ کی کہ آپ 6 منتھ کے اندر ڈیسائیڈ کریں گے. یہاں پہ ہماری کورٹس بھی اس حوالے سے نہیں دیکھتی کہ ایک لڑکی نے اگر خلا کا کیس یا مینٹیننس کا کیس یا ڈاور آرٹیکل کا کیس فائل کیا ہے تو آپ اس کو اتنا لمبا کیوں لے کے جا رہے ہیں. آپ 6 منتھ میں ڈیسیژن کریں. اگر فرض کریں ایکس پارٹی بھی ہوا ہے تو آپ اس کی ایگزیکیوشن اجرا میں فوری طور پہ اس کے اریسٹ وارنٹ جاری کریں. آپ کیس کی کا سٹیٹس دیکھ رہے ہیں نا، سینیریو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگلا بندہ انٹرسٹ لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. اور ایک خاتون اتنے سال سے کیوں آپ کو کورٹ کی بھی نیگلیجنس ہے. اگر تو صرف کہتے ہیں نا کہ بار کے لیول پہ کہ لائرز اس حوالے سے اس طرح کے کام کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ آپ جوڈیشری کا بھی رول دیکھیں نا. آپ دونوں سائڈوں پہ دونوں کو اپنا جو کام ہے پورا کرنے کی فلفل کرنے کی ضرورت ہے، تبھی ریشو کم ہوگی. فیملی کیسز کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی ہے کورٹس کے اندر کہ آپ ڈیلی کی بنیاد پر اگر وہ جو ڈائری رجسٹر ہے اس کو دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پہلے ڈیورس کی شرح کم تھی، اب ڈیورس کی شرح کیوں ہو گئی ہے. گراؤنڈز کیا ہیں اس کی؟ مار پیٹ. مطلب آپ گراؤنڈز دیکھیں، مار پیٹ کی ریزن کیا ہے؟ خرچہ مانگا تھا، مارا ہے اس نے. بالکل. اچھا جاب کرتی ہے، نہیں کرنی جاب، مارا ہے اس نے. مطلب بچی پیدا ہو گئی ہے، مارا ہے اس نے. مطلب آپ فیکٹس دیکھیں، آپ اس عورت کا کیا قصور ہے ان ساری چیزوں میں؟ آپ اس کو کیوں اس طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں؟ اس کو انسانوں کی طرح ٹریٹ کریں، اس کے جو رائٹس ہیں اس کو دیں. کورٹس میں لیٹیگیشن بھی کم ہو جائے گی. معاشرے کے اندر یہ جس کو ہم تشدد کا ورڈ استعمال کرتے ہیں، ابھی مولانا صاحب نے بات کی کہ تشدد کا ہم نے ورڈ استعمال کیوں کیا. تشدد تو مجموعہ ہے نا ساری چیزوں کا. آپ اس کے اندر وہ مار پیٹ، کیا اسلام میں مار پیٹ جائز ہے؟ یہ میرا اگلا سوال ہے. یہ میرا دو غلط فہمیاں میں دور کرنا چاہوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ میسج جو جاتا ہے خاتون کالر کی طرف سے کہ پولیس کو کال کرنا یا 15 پہ کال کرنا بے فائدہ ہے، ایسا نہیں ہے. 15 اس بات پہ مجبور ہے کہ جب بھی کوئی کال کرے، اگرچہ لوگ شرارت سے بھی کال کرتے ہیں، چاہے کوئی ہمسایہ کال کرے چاہے کوئی کرے، 15 پہ جب پولیس کو کال کی جاتی ہے تو پولیس لازمی آتی ہے. دوسری بات ہے کہ جو فیملی کورٹس ہیں وہ بہت شاندار کام کر رہے ہیں. اب خلا کا جب بھی کوئی خاتون دعویٰ کرتی ہے تو 100 دن کے اندر عام طور پر اس کا فیصلہ ہوتا ہے. اور خلا کے دعویٰ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خلا ہو جائے. خلا کے دعویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کو کورٹ میں آنا پڑے گا، اس کو جواب دہی ہوگی، اور اگر وہ معاملہ فہم و تفہیم سے بہتری کی طرف جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے، ایک آدھ موقع خاتون اور اس کے خاوند کو دیا جاتا ہے کہ علیحدہ بیٹھ کے بات کر لیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی بندہ تشدد کی عادت میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ گروپ کی صورت میں ہوتا ہے. اور جب گروپ میں کوئی آتا ہے مرد جو تشدد کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ اس قباحت میں مبتلا ہے. اور جب کوئی بندہ تسلیم کر لیتا ہے کہ مجھے قباحت ہے تو وہ قباحت سمجھے تو نا، تو اس کو مردانگی سمجھتا ہے. اس کو تو لگتا ہے اگر میں جب آتا ہے اس گروپ میں، وہ گروپ میں لانا بہت مشکل ہے. ہمارے ہاں ایک سیلف ہیلپ گروپ ہے جس میں ایسے تمام مردوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ مفت آ کے کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں گروپس کی شکل میں. اور آخر کار جب انہیں اپنی بیوی سے کورا جواب ملتا ہے کہ میں بسنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو ان مردوں کی ایک طرف یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت تشدد کرنے والے ہوتے ہیں، تو دوسری طرف پھر پاؤں بھی پڑنے والے ہوتے ہیں، پھر معافیاں مانگنے والے بھی ہوتے ہیں. کدھر ہے معافیاں مانگنے والے؟ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہر تشدد کرنے والے مرد کے اندر یہ پہلو بھی عام طور پر نظر آتا ہے کہ پھر اگلے دن تحفے لا کے دینا، پھر اگلے چند دن بہت زیادہ پیار کرنا اور پھر مارنا. یہ ایک سائیکل ہے.
خاتون اس سائیکل کو توڑ سکتی ہے اگر وہ تحفے قبول کرنے سے انکار کرے اور اگر وہ چارمنگ بیہیویئر سے انکار کرے اور کہے کہ مجھے تب یقین آئے گا جب تم اپنے علاج معالجے کی طرف توجہ دو گے، کیونکہ وعدے اور ارادے کمزور پڑ جاتے ہیں عادتوں اور علتوں کے سامنے۔ بہتر ہے کہ جب کسی خاتون کو اس طرح کے حالات کا سامنا ہو تو وہ اپنے مرد سے وعدہ نہ لے، ارادہ نہ لے، بلکہ عملی اقدامات جو کہ دیکھے جا سکیں، ناپے تولے جا سکیں اور جن کا کوئی فیڈ بیک ہو۔ تو ایسی سہولتیں موجود ہیں اب کہ جو لوگ اپنی عادتیں بدلنا چاہتے ہیں وہ بدل سکتے ہیں۔ اچھا، میں اس میں صرف مطلب مرد حضرات کی تو بات ہمیشہ ہوتی ہے کیونکہ آبویسلی انہیں وہ پاور، وہ سپیریورٹی معاشرے نے ہر طرح سے دی ہے، لیکن میں اس میں خواتین ہوں۔ میں نے بھی ریسنٹلی ایک ویڈیو دیکھی جس میں وہ پورا اس کو رومال کے اندر باندھ کے اپنے کندھے پہ ڈال کے موٹر سائیکل پہ لے کے جا رہا ہے، بڑی وائرل ویڈیو تھی، اور وہ خاتون جو ہے مطلب ہاتھ پیر اس کے بندے میں بالکل جیسے آپ کسی بلی کے بچے کو جو ہے نا پورا باندھ کے، اور جب وہ کوئی راہ چلتا انسان اس کو عجیب سی یہ بات لگی، اس نے روکا، اس نے کہا ٹھیک طرح انسانوں کی طرح اس کو موٹر بائک پہ پیچھے بٹھاؤ، تو وہ جیسے ہی کھلی ہے تو وہ بڑے لاڈ میں اس کے پسینے بھی صاف کر رہی ہے، اور ہاں میں تیری ووٹیاں تے میں تیرے نالی جلساں۔ تو اپنی کیا آپ قدر کر رہے ہیں بھائی؟ اپنے آپ کو انسان تو سمجھو پہلے۔ جو سوال تھا میرا مولانا صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کس حد تک جو ہے الاؤڈ ہے عورت کی اصلاح کرنا مار کے ذریعے؟ دیکھیں جی، وہ پہلے تو بات تشدد سے چلی تھی۔ تشدد تو ہم سمجھ گئے نا، تشدد تو نہیں الاؤڈ۔ نہیں، میں اس پہ آتا ہوں جو آپ کا سوال ہے۔ ہمیں شریعت کو جب بھی دیکھیں یا دینی تعلیمات کو یا اسلامک لا کو، تو میرے خیال میں ہمہ جہتی نظر ہو، ہر طرف سے دیکھ کے چیزوں کو ملا کر آپ دیکھیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ ایک سائیڈ کو پکڑ لیں گے تو ابہام اور مختلف قسم کی مسکنسیپشن جو ہے نا وہ پیدا ہوں گی۔ بنیادی طور پر وہ ایک جگہ ہے، قرآن مقدس کا ایک مقام ہے جہاں مردوں کی حاکمیت کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ مطلب اس کی کوئی کتنا تسلیم کرتا ہے نہیں کرتا یہ اس کا مسئلہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو ہے وہ قوام بنایا ہے۔ اسی آیت کریمہ میں آگے چل کر اس کا اسی مضمون میں اس کا ذکر آیا ہے کہ اگر کوئی نافرمانی کا آپ کو خوف ہو یا کوئی حدود سے آگے نکل جائے تمہارے ساتھ کی خاتون، لیکن یہ بات اگر میں پہلے کر دوں گا نا جو آپ کا سوال ہے اس کے جواب میں، تو پھر وہی ابہام ناظرین کے ذہن میں بھی پیدا ہو سکتا ہے اور ممکن ہے شاید آپ کے ذہن میں بھی پیدا ہو جائے۔ تو پہلے میں چاہتا ہوں کہ آئلی زندگی ہے کیا، اسلام نے اس کا کیا نقشہ دیا ہے۔ اس میں آپ مطلب ایک آپ کا پروگرام ہے 2 گھنٹے کا، وہ پورے فارمیٹ میں 1-2 منٹ کا کوئی ایک سیگمنٹ ہے، اس کو لے کر اگر ہم ہائی لائٹ کر دیں گے تو جو آپ کی آگے پیچھے محنت تھی، جو کچھ بھی تھا وہ سارا ضائع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کے بارے میں بالکل ایک جیسے ضابطے دیے ہیں اور حقوق بیان فرمائے، حتیٰ کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم ان کا لباس ہو وہ تمہارا لباس ہے۔ جتنی امپورٹنس ایک مرد کی شوہر کی عورت کے لیے ہے اتنی ہی امپورٹنس اس کی اس کے لیے ہے۔ اگر صرف اس آیا کے اس ٹکڑے کے اوپر غور کیا جائے نا، لباس کس لیے ہوتا ہے؟ وہ آپ کے عیبوں کو چھپاتا ہے، وہ آپ کو سردی گرمی سے بچاتا ہے، وہ آپ کی خوشی، زینت، تزئین و آرائش کا باعث ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وقت چونکہ مختصر ہے تو اس میں یہ چیز سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے عورت کی عزت مرد کے ساتھ وابستہ ہے، ایسے ہی مرد کی عزت عورت کے ساتھ وابستہ ہے۔ پھر اسی قرآن مجید کی جو میں نے آپ کو آیا پڑھ کے سنا، اس سے پیچھے الرجال قوامون علی النساء سے تھوڑا سا پیچھے سورہ نساء میں فرمایا کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، عورتوں کے مردوں کے لیے وہ ہے جو وہ کماتے ہیں، عورتوں کے لیے وہ ہے جو وہ کماتی ہیں۔ یہاں ان کی معاش اور کمائی اور بزنس اور باقی چیزوں کا بھی جو ہے نا حقوق ثابت ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ہے اسلام کا حسن۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو کسی کی اگر بیوی بدخو ہے، بد مزاج ہے، ایسا بھی تو رویے ہے نا، یہ تو انسانوں کے، اس میں مرد عورت کی تخصیص نہیں ہے۔ ہم لوگ ہر چیز کو اٹھا کے مد مقابل کھڑا کر کے اس طرح کی چیزیں بعض اوقات اچھے بھلے پرامن گھرانوں میں بھی پرابلمز کریٹ کر دیتے ہیں۔ مرد و عورت کو یا میاں بیوی کو سامنے کھڑا کرنے کے بجائے جو پرابلمز ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے، انہیں اوور کم کرنے کے لیے اقدامات ہونے چاہیے۔ تو اس میں تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کی بد مزاجی پر صبر کر لے تو اس کو وہ اجر ملے گا جو سیدنا ایوب علیہ السلام کو ان کی اتنی بڑی بیماری کے اوپر ملا تھا۔ اور اگر عورت اپنے مرد کی بد مزاجی پر صبر کر لے اور کمپرومائز کر لے، صبر سے مراد قطعاً
जबर के साथ और तशद्दुद के साथ कंप्रोमाइज मकसद नहीं है, लेकिन घरेलू जिंदगी को जिस हद तक बचाया जा सकता है, और हमारे यहाँ सेक्रीफाइस करती हैं, मर्द भी थोड़े तादाद में करते होंगे, खवातीन ज्यादा करती होंगी, लेकिन ये कुर्बानी के ऊपर हमारा मुआशरा बेस्ड है, ये करती हैं। तो अगर औरत ऐसे ही सब्र करे तो उसे हज़रत आसिया जो फिरौन की बीवी थी, जो आला तरीन खवातीन में से हैं, उनका अजर मिलेगा। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये जो एक कव्वाम है ना, फरमाया मर्दों को औरतों पर हमने हाकिम बनाया या कवाम बनाया। तो कवाम कहते हैं अरबी में किसी हाकिम को या सिपा सालार को, उसके जिम्मे बुनियादी तौर पर नज़्म व नस्क होता है, उसके जिम्मे ज़रूरियात को पूरा करना होता है, उसके जिम्मे जो है ना वो मुख्तलिफ एहतिमाम और इंतजामात करने होते हैं। बिल्कुल। अब ये अपनी गलत फहमी दूर करना चाहूँगा कि कवाम का मतलब हाकिम होता है या निगहबान होता है। देखें, आप जब अरबिक की उसकी मौजम को डिक्शनरी को लेंगे ना, उसमें हाकिम का लफ्ज़ भी है, उसमें मुंतजिम का लफ्ज़ भी है, उसमें उसका जो हिफाजत और हिरासत एक करने डिक्शनरी 40 मुतालिब भी बताती है बाज़ जी, औक़ात एक ऐसे ही, लफ्ज़ बिल्कुल के। ऐसे ही है। तो हमें जब हम हाकिम का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसका मर्द की ज़हनियत पे बुरा असर पड़ता है, मैं और वही जब अर्ज़ कर रहा हूं। निगहबान या मुंतजिम की बात करते हैं तो अच्छा असर मैं पड़ता है। अर्ज करता हूँ ना कि अब ये इसके साथ फिर जिम्मेदारियों का जिक्र फरमाया ना, जब हम इसको हाकिम कह देते हैं या जिम्मेदार कह देते हैं तो साथ ही नबी सल्लल्लाहु की घरेलू जिंदगी के बारे में जो दीगर अहादीस हैं या जो इसकी इंटरप्रिटेशन है उनको आपको जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। हुजूर ने फरमाया अगर किसी को हाकिम या जिम्मेदार मुकर्रर किया जाए और वो अपनी जिम्मेदारी पूरी न करे बतरीके एहसन तो वो जहन्नुम में जलेगा। इतनी सख्त बात। फिर कुरान मजीद की बेहतरीन इंटरप्रिटेशन वो होती है जो कुरान की तफसीर कुरान के साथ कर दी जाए, हदीस की भी मतलब है वहां जरूरत और हाजत पेश ना आए। तो कुरान मजीद की दूसरी आयत क्या कहती है, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, खवातीन के साथ या औरतों के साथ तुम रहो अच्छे तरीके से और नेकी का सलूक करते हुए उनके साथ रहो। और हुन्ना लिबासुल लकुम वाली बात होगी, दीगर बेशुमार बातें हैं। और फिर हज़रत आयशा फरमाती हैं कि या मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी मर्ज़ुल वफ़ात में जिसमें आपका विसाल हो गया, आखिरी जो बीमारी थी, उसमें 3 वसीयतें फरमाई, अहम बातें दी। ये हम जानते हैं, ये अगर ये लॉयर बैठे हैं तो जो चीज़ बाद की होती है वो पिछलियों को मनसूख कर देती है या पिछलियों की तशरीह करती है। अगर वो मुतारज़ हो जाए तो उनको मनसूख कर देती है, और अगर वो उसके साथ मुताबिकत हो तो पिछलियों की तशरीह कर देती है। अब इस आयत की तशरीह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी, उसमें जो 3 अहम आपने कानून दिए या आप ये समझ लें कि आपने जो ऑर्डिनेंस अता फरमाया अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में, उनमें 2 पहले तो चले हमारे मौजू से रिलेटेड नहीं है, तीसरा फरमाया कि औरतों के मामले में अल्लाह से डरो, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। ये बहुत ही अहम चीज है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान, देखे ना हम सारा कुछ करते हैं, नमाज रोजा हज ज़कात के, जी हम बड़े मोमिन बड़े मुसलमान हैं, उसके लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेहतरीन फरमान मुबारक है, फरमाया अकमलिल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुकन व अल्तफुहुम बिआली। मोमिनों में आला दर्जे के मोमिन और मुसलमान वो हैं जिनके अखलाक अच्छे हों और घर वालों के लिए वो लुत्फ और मेहरबानी और नरमी का मामला करने वाले। अब इन चीजों को देखते हुए अब आप आ जाएं उस आयत पर जिसमें फरमाया कि अगर खातून जो है वो तुम्हारी नाफरमान हो जाए और बिगाड़ हो जाए और इस्लाह की गुंजाइश कम हो जाए, फिर भी ये क्या करो कि वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्ना फ़ाइज़ूहुन्ना, उनको पहले तंबीह करो, उनको वाज करो, उनको मतलब राह रास्त पे लाने की जुबानी कोशिश करो। एक बात यहाँ और देख लें, ये तो घरेलू मामला है जिसके ऊपर पूरी सोसाइटी बेस करती है। इस्लाम दीन फर्द नहीं है, ये दीन मुजतमा है, ये सोसाइटी का दीन है। और इस्लाम सोसाइटी को प्रायोरिटी देता है फर्द की अच्छी शमूलियत के साथ। तो सोसाइटी का जो बेसिक यूनिट है वो एक घर है। घर के अमन को बर्बाद करके आप सोसाइटी में पीस और अमन कैसे ला सकते हैं? लिहाजा सोसाइटी के लिए क्या फरमाया अल्लाह ताला का कुरान मुकद्दस में फरमाया कि फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर। ये रोटी नहीं पकाई, ये कपड़े नहीं धोए, ये तो बहुत छोटे छोटे मामले हैं भाई। अगर कोई बंदा दीन के खिलाफ भी चलता है, कोई बंदा अगर फराइज को प्रैक्टिस नहीं करता, इवन आपका वो फॉलोअर ही क्यों ना हो, आपका वो ज़ेरे दस्त ही क्यों ना हो, उसके बारे में कुरान के देखें। मैं बैसियत उस्ताद किसी का जिम्मेदार हूँ या मसऊल हूँ या रिस्पॉन्सिबल हूँ, या मैं बैसियत मतलब है वालिद किसी का रिस्पॉन्सिबल हूँ, ये छोटा लेवल है। नबी सबसे बड़ा इस्लाह करने वाला होता है, नबी सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है। नबी को अल्लाह ने क्या फरमाया? फरमाया फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर। आपके जिम्मे है अच्छाई की बात पहुंचा देना, आप मुसैतर नहीं है। मुसैतर किसको कहते हैं? साहिब सुल्ता,
جس کے پاس اختیار ہو. لٹھ لے کے آپ زبردستی کسی کو کسی چیز پہ نہیں لا سکتے. اگر اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے نبی علیہ السلام کو تدریب اور مار پٹائی اور تشدد کی اجازت نہیں دی اللہ نے. فرمایا آپ کا کام ہے پہنچا دینا, ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. بالکل بے شک. میں یہاں پر ایک بات سر کہنا چاہوں گی کہ اتنی خوبصورتی سے اور اتنی تفصیل سے یہ پوری بات بیان کر دی آپ نے بہت. اور اگر یہ بات بھی جس طرح ریلیجن ہمارے لیے سب سے اوپر ہے, ہونا بھی چاہیے ہے, اور جو احکام اس کے ہیں وہی ہم فالو کرتے ہیں, باقی ہر چیز کے اوپر سپر سیڈ کرتا ہے ریلیجن. تو اگر آپ کا اسلام, آپ کا ریلیجن آپ کو یہ ساری باتیں کہتا ہے, تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم پک اینڈ چوز کیوں کرتے ہیں کہ یہ بات میں جو ہوں سن لوں. سب سے پہلی بات یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی چیز ناپسند فرمائی اپنی ازدواج کے حوالے سے تو خاموشی اختیار کی. اگر خاموشی کا اثر نہیں ہوتا تو پھر سر میں عرض کرتا ہوں, لیٹ می کمپلیٹ, وہ رہ جائے گا, اتنا خاموشی کا اثر ہوتا تھا. فائزوہن, اور پھر اس کے بعد فرمایا نا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فائزوہن, اور اس کے بعد الفاظ ہیں غالباً ان کے وہ الگ کر دو. پہلے تو ان کو ان کی واز کرو, نصیحت کرو. اگر وہ نصیحت سے نہیں سمجھتے تو پھر فرمایا کہ ان کے اپنے ایک دوسرے کی ہاں جی اپنے رہائش کی جگہ یا آپ بستر الگ کر لیں. تیسرا مرحلہ وَضْرِبُوهُنَّ, مرحلہ تیسرا آتا ہے وَضْرِبُوهُنَّ. اور وَضْرِبُوهُنَّ کو آپ پہلی صدی سے لے کر آج تک کے جتنے بھی مفسرین ہیں نا ان کو آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. جی وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَضْرِبُوهُنَّ. تو وَضْرِبُوهُنَّ کی جو انہوں نے تشریح کی ہے, کم سے کم سب سے پہلے مفسر ہیں سیدنا حضرت مطلب صحابہ میں جو مشہور ہوئے یا معظم ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس. انہوں نے بھی فرمایا کہ کسی ہلکی چیز سے ایسی تدریب اور تعدیب جس سے اس کے دل میں خوف پیدا کیا جائے راہ راست پہ آنے کے لیے, نہ کہ کوئی تشدد ایسا کہ جس سے اس کے جس کو جسمانی طور پر ایسی تکلیف پہنچے, کوئی مطلب جیسے زخم ہو جانا یا کوئی نشان پڑ جانا, یا ایسی کہ جس سے انسان کے ذہن کو بہت زیادہ کوفت پہنچے. صرف ایک ڈراوے کی حد تک ہے. بعضوں نے کہا مسواک کی حد تک کہ اس مسواک کو اس ذریعے کے لیے استعمال کیجئے, لیکن اس میں پھر آگے تشریح ہے کہ کن معاملات میں اس تدریب کی اجازت ہے. اگر کوئی ہلکی سی اس کو ڈرا کے لیے, مثلا میں استاذ رہا ہوں یا ٹیچر ہوں, مطلب کالج لیول پہ بھی کی اور اسکول پرائمری لیول پہ بھی کی, مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے ٹیبل پہ ہمارا معاشرہ ہے, اب وقت نہیں ہے, مرحوم اشفاق احمد نے اس کے اوپر بہت کچھ کہا کہ بھائی ہمارے معاشرے کے اندر یہ اس چیز کی بسا اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے, اور یہ صرف خواتین کے لیے ہی نہیں, آپ باقی معاملات میں دیکھ لیں جمہوری حکومتوں میں کیا ہوتا ہے جب ہم ریلیکس ہوتے ہیں اور جب ڈنڈا اوپر ہوتا ہے تو تب ہم کیا ہوتے ہیں. سر میں آپ کو یہ بات کمپلیٹ کرنے دوں گی, پھر میرا اسی سے ایک سوال ہے. جی جی آپ پہلے کمپلیٹ کیجئے. اس میں یہ ہے کہ پھر آگے تشریح کی مفسرین نے کہ یہ گھریلو معاملات میں یہ اس تدریب کی قطعاً اجازت نہیں ہے. دنیاوی تمام معاملات میں یہ تدریب حرام یا ممنوع ہے. مار یا اس ہلکی سی جو مار کا وَضْرِبُوهُنَّ کا ذکر ہے نا, وہ اس طرح سے یہ کس میں ہے کہ کوئی آپ کا ایک مطلب جو ذمہ داریاں ہیں آپ کی, آپ نے اس کی عزت کی حفاظت کرنی ہے, آپ نے اس کے دین کی جس طریقے پر وہ ہے, مثلا ہمارے ہاں اگر مسلمانوں میں مختلف مسالک ہیں تو ایک دوسرے مسلک کی خاتون ہو سکتی ہے, اس کے مسلک کے مطابق اس کو پریکٹس کی تو اجازت ہے, لیکن اگر وہ اس سے بھی باہر شعار دینی شعار جو ہے اس سے باہر جاتی ہے, خاص طور پہ عزت کو فوکس کیا ہے مفسرین نے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے, چونکہ مرد سب سے بڑا محافظ ہے خاتون کی عزت اور حرمت کا, چونکہ وہ ایک دوسرے کا لباس ہے. جتنی بھی ایگزامپلز ہیں وہ ایسی سوسائٹی کے لیے جہاں پہ دونوں مرد اور عورت جو ہے وہ ایک ذمہ داری سے چل رہے ہیں, اور مرد بھی جو ہے وہ بالکل دودھ کا دھلا صاف ستھرا اور ایک اچھی جو ہے تربیت اور اس سے بڑھا ہوا انسان ہے, اور عورت بھی ایسی, اور پھر اس میں ایک ہلکی سی کوتاہی ہوئی تو اس کو واپس دائرے میں کیسے لے کے آنے. لیکن ہمارے معاشرے میں ساری عزتیں, ساری جو ذمہ داریاں ہیں, اور جو معاشرے کی عزت ہو یا مرد کی عزت ہو یا گھر کی عزت ہو, وہ سب کچھ عورت کی جھولی میں ڈال دی جاتی ہے, اور مرد خود کیا کرتا ہے اس کو کوئی بھی نہیں دیکھتا. اور اگر کوئی کوتاہی ہو بھی جائے, کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ ہو بھی, تو پہلا سوال جو اٹھایا جاتا ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے عورت وہاں کیا کر رہی تھی, یا عورت کیسی تھی, یا بیوی نے کیا کیا تھا, یا وہ تھپڑ ڈیزرو کرتی تھی کہ نہیں کرتی تھی. یہ نہیں کہ کیا برتاؤ تھا اس مرد کا. تو یہ نرمی سے پیش آنا اپنی بیگم کے ساتھ, یا خود اپنے آپ کو بھی دیکھنا, اپنے گریبان میں جھانکنا, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, وہ چیزیں زیادہ ہو گئی اکٹھی جو بات آپ بریک سے پہلے کر رہی تھی کہ اگر ایک خاتون کے لیے کچھ لیمٹس کھڑی کی گئی ہیں, لگائی گئی, مقرر کی گئی ہیں کہ وہ ان کے اندر رہے, تو مرد کے لیے کیا ہے. آپ ایک ادارے میں کام کر رہی ہیں, آپ کو ادارے کے کسی بھی جو موظف یا کیا کہتے ہیں اس کو ملازم کے حوالے سے شکایت ہے, تو آپ اپنے انچارج یا جو ڈی جی جو بھی آپ کا ہے اس کے پاس جائیں گی. بالکل. لیکن آپ کو جب ڈی جی سے شکایت ہے تو آپ کس کے پاس جائیں گی؟
سیم سچویشن ہے نا بھئی. جب آپ کو گھریلو معاملات میں بچوں کو ماں سے، ماں کو بچوں سے، یا بہن بھائیوں کو شکایت ہے تو وہ تو گھر کے سربراہ، وہ جو قوام ہے اس کے پاس ہی جائیں گے لے کے، اور وہ ان سب کا ذمہ دار اور مسئول ہے. حضور نے فرمایا کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص کے زیر نگرانی کچھ لوگ دیے گئے ہیں اور وہ اپنے اس جو فالوئنگ ہے اس کے بارے میں وہ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوگا. اب اس میں صرف یہ جواب دہ نہیں کہ ان کو میں نے جناب نماز کا حکم دیا، ان کی معاش، ان کا جو کچھ جتنے معاملات ہیں ان سب معاملات کے اگر وہ زیادتی کرتا ہے تو اس کا بھی جواب دہ ہوگا، سستی برتتا ہے تو اس کا بھی جواب دہ ہوگا، ہر دو چیزوں کا. اسی طریقے سے اب جب اس سے معاملہ ہے تو شریعت نے تو ایک قانون ضابطہ دیا کہ آپ قاضی کے پاس جائیں گے، کورٹ جائیں گے، یہ آپ کے لیے کھلے آپشن ہے. اور ہمارے یہ پرابلم ہمارے معاشرے کا ہے، یاد رکھیں ہم معاشرتی اقدار اور تہذیبی اثرات کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. مذہب کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. مشرق کے اندر کچھ روایات ایسی ہیں، دیکھیں ہماری مذہبی جو شعار لوگوں نے مختلف اعمال اپناتے ہیں نا، جو مذہبی کا معاملات کرتے ہیں، وہ بہت سارے ہمارے مشرق سے لیے ہوئے ہیں، وہ مذہب کا حصہ نہیں ہوتے، وہ ہماری تہذیب کا حصہ ہوتے ہیں. جو مشرقی تہذیب ہے اسے ہم اٹھا کے اسلام کا رنگ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ دوسری بات ہے. اسلام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں آیا ہی اخلاقیات کو بلند ترین سطح پر پہنچانے اور ان کو مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں. اب اخلاق کیا ہے؟ آپ کے رویے، آپ کے معاملات، آپ کی ڈیلنگز، اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ آپ کے گھر سے. بالکل ٹھیک ہے. اب ایک خاتون کو آپ نے کہا جی کہ وہ اس کے رویہ کس طرح کا اس مرد کا ہونا چاہیے، تو بڑا واضح ہے. نبی علیہ السلام نے تو تشدد تو منع کر دیا، ایک سائیڈ پہ رہ گیا. اب محبت کی رغبت دی کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے جو لباس قرار دیا، یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے اور کئی دیگر احادیث ہیں، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ گھر جنت تبھی بن سکتا ہے جب ایک دوسرے کے حقوق کا احترام بھی کیا جائے اور محبت اور الفت سے پیش آیا جائے. اب اس معاملے کے لیے قرآن مجید نے کہا تمہارے لیے بہترین مثال ہر معاملے میں نبی علیہ السلام کی سیرت ہے، حضور کی زندگی ہے. حضور نے اپنی زندگی میں آپ کی کئی بیویاں ایک وقت میں تھی آپ کے لیے تخصیص، اور وہ ایک معاملہ بھی ہے، تو آپ نے ان تمام بیویوں کے درمیان انصاف بھی قائم فرمایا اور کسی زوجہ کو آپ سے شکایت بھی نہیں ہے. بطور خاص سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو بعد از وفات بھی آپ عرصہ تک یاد کرتے رہے اور ان کی سہیلیوں سے بھی آپ تحفے تحائف کو بھیجنے اور لینے دینے کا سلسلہ جاری رہا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کا وہ میں نے ابھی پہلے بھی آپ کو عرض کیا کہ یا روحی، یا ریحانی، یا محبوبی، یا مونسی، یہ الفاظ، یا حمیرہ، اے حسینہ، اے میری محبوبہ، اے میری غم گسار، اے میری مددگار، ہاں جی، اے میری مددگار، اور اے جناب میری خوشبو، اس طرح کے الفاظ. میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ اگر یہی الفاظ آج ایک بھی کوئی لقب ادا کر دے تو اسے تو کہیں گے. میں نے آپ سے سوال کیا نا کہ یہ تو جناب مرید ہے اپنی بیگم کا، اور یہ مردوں کے لیے یہ بہت بڑی رکاوٹ بن گئی ہے کہ وہ بیوی سے اچھا سلوک کریں تو انہیں اپروول نہیں ملتا کہیں. جی جی، اپنے گھر والوں سے نہیں ملتا. ہمارا ایک دوست ہے والدہ کی، میں یہی تو کہہ رہی تھی کہ سب سے پہلے ساس کہتی ہے. مجھے یہ بتانے میں کوئی وہ شاید پرابلم نہیں ہے، بتا ہی دینا. میرا تعلق مطلب میں شاگرد ہوں ڈاکٹر قادری صاحب کا. ہمارا ایک دوست ہے، وہ اس نے اپنے گھر میں جب ان کے قریب رہا، وہ اپنے گھر میں ان کے بہت مثالی زندگی ہے ان کی. اس نے اپنے جب منسلک ہوا ایک دوست تو اس نے گھر میں اسی طرح کا رویہ شروع کیا اپنی بیوی بچوں سے. تو اس کے رشتہ دار اس سے کہنے لگے بھئی تیری باقی گلاں تے ٹھیک ہے، نماز روزے والیاں ایران مریدی کتوں سیکھی ہے. اب یہ پبلکلی کہنا چاہوں گا کہ میں اپنی بیوی کے لیے ہر کام کر کے فخر محسوس کرتا ہوں. گاڑی کا دروازہ کھولنا، گھر کا دروازہ کھولنا، تھوڑا آگے چلنے کے لیے اس کا ذکر اچھے الفاظ میں کرنا اپنے دوستوں میں. میں کوئی چیز بنا رہا ہوں، چائے کافی ساتھ بنا دینا، تو یہ اس سے کوئی مردانہ شان میں کمی نہیں آتی. بالکل. نبی اسلام نے جی ایک چیز آپ اس میں ایڈ کر لیں کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہے. اور پھر اس کے اوپر جو تشدد اور جس وائلنس کی آپ بات کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی خاتون کو یا بیگم کو گالی دیتا ہے، آسمان کے سارے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں. گالی دے، بد کلامی کی، بد مزاجی کی اجازت نہیں. وہ جو تدریب کی بات ہے نا، ہاتھ اٹھانے کی، وہ شرعی معاملات میں ہے، اور ان معاملات میں جہاں عزت اور وہ شعائر دین اور مقاصد شرعیہ کی وائلیشن ہو. باقی خواتین ہماری پابند نہیں ہے ایون دین کہ وہ ہمارے گھریلو کام کریں، ہمارے خاندان کی خدمت کریں. ہاں مشرقی روایات ہیں،
اچھے ماحول میں برڈن کے بغیر اگر وہ اپنے سسرال کے یا انلاز میں باقی کاموں کو اچھے طریقے سے نبھاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں اس میں بلکہ میں ایک چیز ایڈ کروں کہ اسلام تمام مذاہب میں سب سے بہترین مذہب ہے جو عورت کو سب سے زیادہ تحفظ دیتا ہے. تحفظ ایون دیتا ہے، دین کہ عزت دیتا سب سے ہے، بڑا بالکل. مسئلہ ہمارے ہاں عورتوں کو وراثت میں حق دینا ہے. جی بالکل. وہ جو صرف ہمارا اسلام دیتا ہے، باقی تمام مذاہب کا اگر آپ مطالعہ کریں تو کسی مذہب میں بھی عورت کو وراثت میں حق نہیں دیا گیا سوائے اسلام کے. ہمارے مسلم قوانین جتنے بھی ہیں سارے وہ سارے ایکول ہیں سب کے. سارے یہ وہی سارے خلیفہ راشد سوری، حضرت میں عمر سب جب ایک آرڈیننس جاری کر رہے ہیں تو مخالفت کرنے والی ایک عورت تھی نا وہ مہر کے معاملے میں. اس کا مطلب ہے وہ شورا کی اور اس کیبنٹ کی ممبر تھی جس نے اٹھ کے آپ کو اپوز کیا. اتنا حق اسلام نے دیا ہے. میں انٹرپٹ کر رہی ہوں. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ یہاں پہ تشریف لے کے آئے. بہت شکریہ بہت شکریہ. میں نے یہاں پر وہ سارے سوالات کیے. کچھ آپ کو لگا ہوگا کہ یہ کیا سوال کیا، یہ کیوں کیا. یہ وہ سوالات ہیں جو جب بھی کبھی بھی عورت کی عزت کی، اس کے مقام کی یا اس کے اوپر تشدد نہ کرنے کی بات آتی ہے تو یہ سوالات اٹھتے ہیں. اور میں چاہ رہی تھی کہ میں جب یہاں پر وہ بات کروں گی تو وہ ہر طرح سے جو ہے کلیئر ہو جائے گی. اور اگر آپ نے جو ہے اب مولانا کی زبانی یہ بات سن لی ہے تو مجھے اب لگتا ہے توپوں کا رخ ہمارے بجائے کسی اور طرف ہونا چاہیے، تہذیب کی طرف کریں. تہذیب اور کلچر کو یہ تو فوکس ہے، کرنے یہ کی بات ضرورت تو میں نے ہے. ہمیشہ کی ہے اور کہ ایک چیز ہم اور بھی ہے، pick رویے and بدلنے choose. کی ضرورت ہے. رویے بدلنے کی ضرورت ہے. پک اینڈ چوز ہم کرتے ہیں، جو چیز ہمیں سوٹیبل لگتی ہے وہ ہم کر لیتے ہیں. میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک ایسا انسان جو شاید دن کی 5 نمازیں نہ پڑھتا ہو، شاید اس نے حج نہ کیا ہو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود، چاہے کبھی زکوٰۃ نہ دی ہو، جب اسے کہا جاتا ہے 4 شادیاں نہیں کرنی تو وہ فوراً کہتا ہے مجھے اسلام نے اجازت دی ہے. تو ایسے والے مسلمان بننے سے، ہاں تو ایسے والے مسلمان بننے سے اچھا کہ آپ پڑھیں، اس کے بارے میں جانیں، اپنا اسلام، اپنی آپ کی جتنی بھی یہ آپ کو انسٹرکشنز دی گئی ہیں ان کو جتنا آپ پڑھیں گے اتنا بہتر آپ کو پتہ چلے گا. اور اسلام امن کا مذہب ہے.